فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور میرے عزیز دوستو، آج کے اس ہفتہ واری پروگرام میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے امت محمدیہ کی خصوصیات۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، اگر ہم ان کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ ان نعمتوں پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو اللہ نے ہمارے اوپر کی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں امت محمدیہ میں شامل فرمایا۔ امت محمدیہ جو کہ ایک عظیم امت ہے، افضل امت ہے، خیر امت ہے، بہترین امت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس امت کا فرد بنایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت ہی بڑا احسان ہے، بہت ہی بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اسی طرح اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں افضل امت قرار دیا ہے، معتدل اور بہترین امت قرار دیا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم منکرات سے، برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ حضرات، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتم تتمون 70 امتاً۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ امتوں کی تعداد 70 مکمل کر دی گئی۔ انتم خیرها واکرمها علی اللہ، ان تمام امتوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر اللہ کی نگاہ میں تم ہو۔ حضرات، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ امت سب سے افضل امت ہے، یہ امت سب سے بہترین امت ہے۔ حضرات، وجہ کیا ہے؟ یہ امت محمدیہ سب سے افضل امت ہے، سب سے بہتر امت ہے۔ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرات، صرف اور صرف دین اسلام کی وجہ سے، صرف اور صرف اسلام کو فالو کرنے کی وجہ سے اس امت کے لوگ چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، پیارے نبی کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے جو کتاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اس کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس وجہ سے یہ امت سب سے افضل امت ہے، سب سے بہتر امت ہے۔ حضرات، یہودی لوگ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بہترین امت میں شامل نہیں ہو سکے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں سورہ فاتحہ کے اندر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جہاں تک یہودیوں کی بات ہے تو ان کے اوپر تو اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، ان کے اوپر تو اللہ کا غصہ نازل ہو رہا ہے۔
اور جہاں تک نصرانیوں کی بات ہے تو یہ لوگ تو گمراہ لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تکذیب کی، اللہ کا انکار کیا۔ اللہ نے جو قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اس قرآن کا انہوں نے انکار کیا، جس کی وجہ سے وہ افضل امت نہیں بن سکے۔ تو حضرات، ہم افضل امت ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، کہ ہم زمانہ جاہلیت کے اندر ذلیل قوم تھے، ہم لوگ بہت ہی نچلے درجے کے لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کے ذریعے، اس اسلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں عزت بخشی ہے۔ اگر ہم اس دین کے علاوہ کسی اور دین کے اندر جا کر کے عزت کو تلاش کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ تو حضرات، اگر انسان کو عزت چاہیے، اگر انسان کو افضلیت چاہیے، تو ضرورت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے، اس کتاب کو فالو کریں۔ اگر ہم اس کتاب پر ایمان لے آئیں گے، اس کتاب کے نازل کرنے والے رب پر ایمان لے آئیں گے، تو یاد رکھیے ہم افضلیت کو حاصل کر لیں گے، ہم افضل امت میں شامل ہو جائیں گے، خیر امت میں شامل ہو جائیں گے، اور اسی طرح ہمیں عزت اس دنیا کے اندر مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، عزت تو صرف اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت تو صرف مومنین کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقین تو اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ منافقین اسلام کو چھوڑ کر کے کہیں اور جا کر کے عزت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اسلام کے علاوہ کہیں اور جانے سے انسان کو عزت نہیں مل سکتی ہے۔ اگر انسان کو عزت چاہیے تو انسان کو اسلام کو فالو کرنا پڑے گا، اللہ پر ایمان لانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے حضرات، یہودی لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم افضل امت ہیں، ہم سب سے بہترین لوگ ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب انہوں نے اس طرح کے دعوے کیے، اللہ نے فوراً ان کے دعوے کی تردید کی۔ اللہ نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو سب سے افضل امت ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ ان سے پوچھئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اگر تم واقعی افضل امت ہو، اگر تم واقعی اللہ کے بیٹے ہو، اگر تم واقعی اللہ کے چہیتے ہو، پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب کو نازل کیوں کرتا ہے؟ آپ ان سے پوچھیں بل انتم بشر ممن خلق۔ اللہ نے فرمایا اے یہودیو، تم تو صرف ایک عام بشر ہو، عام انسان ہو، یغفر لمن یشاء، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ملکیت اور آسمان و زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کی ملکیت تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور ہم تمام کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو حضرات، اس آیت کریمہ سے اس بات کا پتہ چلا کہ یہودی یہ صرف دعوے کرتے ہیں، لیکن یہ افضل لوگ نہیں ہیں، یہ افضل امت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے، اللہ رب العالمین بیٹوں سے پاک ہے، بیویوں سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کے کوئی چہیتے نہیں ہیں، یعنی یہ یہودی اللہ کے چہیتے نہیں ہیں۔ حضرات، اللہ نے اگر افضل امت کسی کو بنایا ہے تو امت محمدیہ کو بنایا ہے، اگر خیر امت کسی کو بنایا ہے تو امت محمدیہ کو بنایا ہے۔
تو حضرات اب آئیے دیکھتے ہیں، اگر امت محمدیہ یہ افضل امت ہے، اگر یہ خیر امت ہے، تو اس امت کی خصوصیات کیا ہیں؟ کیوں یہ امت خیر امت ہے؟ کیوں یہ امت افضل امت ہے؟ اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ حضرات یاد رکھیں، سب سے پہلی چیز اس امت محمدیہ کی جو خصوصیات ہیں، ان میں سب سے پہلی خصوصیت اس امت کا دین مکمل دین ہے، اسلام مکمل ہے، اور جو مکمل ہے اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں مکمل کر دی ہے، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ حضرات اس اسلام کو اللہ نے ہمارے اوپر مکمل کیا، اس دین کو اللہ نے مکمل کر دیا، یہ اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس اسلام کو اللہ نے مکمل نہ کیا ہوتا، اگر اس دین کو اللہ نے مکمل نہ کیا ہوتا، تو اس دین کے اندر جو انسان جو چاہتا کہتا، اور یوں اس انداز سے یہ دین لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا، اللہ رب العالمین نے اس اسلام کو مکمل کیا، تاکہ بعد میں چل کر کے کوئی انسان اس دین کے اندر کوئی چیز داخل نہ کر سکے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں ایک یہودی حضرت عمر کے پاس آئے، کہا یا امیر المومنین، یا امیر مومنین، اے مسلمانوں کے امیر، آیت فی کتابکم تقرؤونہا لو علینا معشر الیہود، کہ آپ کی کتاب میں یہ ایک آیت کریمہ ہے جس کو آپ لوگ پڑھتے ہیں، اگر یہ آیت کریمہ ہم یہودیوں کے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے، ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن قرار دیتے۔ عمر نے کہا ایو آیت، وہ کون سی آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو؟ یہودی نے کہا وہ آیت کریمہ یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے کہا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بحیثیت دین میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ یہ آیت کریمہ ہے، اگر یہ آیت کریمہ ہم یہودیوں کے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه، کہتے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ دن جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں، اور جس مقام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہم اس مقام کو بھی جانتے ہیں، اس جگہ کو بھی جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کھڑے تھے، میدان عرفات میں کھڑے ہو کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور یہ جمعہ کا دن تھا۔ اس موقع سے یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی ہے، اور اسلام کو دین ہونے کے اعتبار سے میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ تو حضرات یہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور اسی دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ تو حضرات اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ حدیث ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ اللہ نے دین کو میدان عرفات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کر دیا ہے، اور جو دین مکمل ہے اس دین کے اندر اب کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن حضرات افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اس دین کو تو آج سے 1450 سال پہلے مکمل کر دیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دین مکمل ہو چکا تھا۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ امت
محمدیہ کے کچھ افراد ایسے ہیں جو اس آیت کریمہ کی بظاہر تلاوت تو کرتے ہیں، زبان حال سے اس آیت کریمہ کو پڑھتے تو ہیں، اس آیت کریمہ کی تلاوت تو کرتے ہیں، لوگوں کو سناتے تو ہیں، لیکن اس دین کو مکمل نہیں سمجھتے۔ حضرات آپ ہی تصور کیجئے، اسلام کے اندر صرف 2 عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، پھر تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ یہ لانے والے اس عید کو کہاں سے لے کر کے آئے؟ یہ لانے والے بظاہر اس آیت کریمہ کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ یہ تیسری عید جو عید میلاد النبی کے نام سے منایا جاتا ہے، اس کو کہاں سے لایا گیا؟ جبکہ آج سے 1450 سال پہلے دین مکمل ہو چکا تھا، اس وقت تو اس عید کا کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن آج یہ عید کہاں سے آ گئی ہے؟ حضرات یہ لوگ اس عید کو لانے والے، اس عید کو منانے والے، یہ بظاہر اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن یہ دین اسلام کو مکمل نہیں مانتے ہیں۔ لیکن حضرات یہ مانے نہ مانے، لیکن رب نے قرآن کے اندر فیصلہ کر دیا کہ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کو جو دین دیا گیا ہے، جو اسلام دیا گیا ہے، اس کو مکمل کر دیا گیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ تو حضرات یہ امت محمدیہ کی پہلی خصوصیت ہے کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے، یہ اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے اندر کوئی بھی چیز داخل نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات دین اسلام کی اور امت محمدیہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ دین میں بہت زیادہ آسانیاں ہیں، دین کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہو، جس کے اوپر ہم عمل نہ کر سکیں، جو ہماری طاقت سے باہر ہو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ دین آسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اے مسلمانوں اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تم چنے ہوئے لوگ ہو، تم سلیکٹڈ لوگ ہو۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، دین کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، دین کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، دین کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ نے جو بھی احکامات تمہارے اوپر نازل کیے ہیں ان کے اندر آسانیاں ہیں۔ حضرات اسی طرح سے تیمم کی اجازت دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ رب العالمین تمہیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا، ولیکن یرید لیطہرکم، اللہ رب العالمین تو تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ تو اپنی نعمتیں تمہارے اوپر پورا کرنا چاہتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ حضرات یہ دین آسان دین ہے، اللہ رب العالمین نے اس دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تو تمہارے اوپر آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ تو تمہارے اوپر تخفیف چاہتا ہے، وخلق الانسان ضعیفا، اس لیے کہ انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے حضرات مریض انسان کو، مسافر انسان کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی رخصت دے کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ تو آسانی کو چاہتا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ مشکل کو نہیں چاہتا۔ تو حضرات یہ جو دین ہے یہ آسان دین ہے، اللہ رب العالمین ہمیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ رب العالمین نے جو دین ہمارے لیے نازل کی ہے، جو شریعت اللہ نے نازل کی ہے، حضرات اس کے اندر آسانیاں ہیں، اس کے اندر تنگی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرات اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت سے اس بوجھ کو اتار دیے اور وہ بندش کھول دی، جو بندش اور جو بوجھ پچھلی امتوں کے اندر لگائی گئی تھی، جو بوجھ پچھلی امتوں کے اندر ڈالا گیا تھا، اللہ رب العالمین نے نبی کو بھیج کر کے اس بوجھ کو اس امت سے اللہ رب العالمین نے دور کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ
مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو رسول جو کہ نبی ہیں، امی ہیں، ان پڑھ ہیں، اس رسول کی پیروی کرتے ہیں، یہ وہ رسول ہیں جس کا تذکرہ تورات کے اندر بھی ملتا ہے، جس کا تذکرہ انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ یأمرهم بالمعروف، یہ رسول بھلائی کا حکم دیتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں۔ وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور بری چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اللہ نے فرمایا کہ جو بوجھ پچھلی امتوں کے اوپر ڈالا گیا تھا، جو توق پچھلی امتوں کے گردنوں کے اندر ڈالے گئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اللہ رب العالمین نے اس بوجھ کو اس امت سے ہٹا لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ کو اس امت سے دور کرتے ہیں، اور وہ توق جو پچھلی امتوں کے گردنوں کے اوپر ڈالا گیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس توق کو ہٹاتے ہیں، اس بوجھ کو دور کرتے ہیں۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لے کر کے آتے ہیں اور اس نبی کی مدد کرتے ہیں اور اس نبی کے اوپر جو قرآن نازل کیا گیا اس قرآن کی اتباع کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون، اللہ نے فرمایا یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ حضرات، اس آیت کریمہ سے کیا پتہ چلا؟ اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ پچھلی امتوں کے اندر جو اللہ رب العالمین نے بوجھ کو ڈالا تھا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اس امت سے اس بوجھ کو اللہ رب العالمین نے ہٹا لیا۔ یہ دین آسان ہے، یہ شریعت آسان شریعت ہے جو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں۔ حضرات، کچھ مثالیں آپ سماعت فرمائیں کہ پچھلی امتوں کے اندر کون سا بوجھ تھا اور کس انداز سے اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ کچھ مثالیں سماعت فرمائیں۔ حضرات، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل کان احدکم اذا اصابہ الشیء من البول، بنی اسرائیل کے اندر یہ قانون نافذ کیا گیا تھا، یہ شریعت تھی، ان کی شریعت کے اندر یہ بات موجود تھی کہ اگر کوئی انسان پیشاب کرے اور کپڑے میں پیشاب لگ جائے تو ان کو یہ حکم تھا کہ جتنے حصے میں پیشاب لگ جائے ان سب کو کینچی سے کاٹ کر کے پھینک دیا جائے۔ لیکن حضرات، اس امت کے اندر کیا حکم ہے؟ اگر بچہ کپڑے میں پیشاب کر دے، اگر کوئی بچی کپڑے میں پیشاب کر دے، اس امت کے لیے آسانی رکھی گئی، کپڑے کو صرف پانی سے دھل لیا جائے، کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے لیے ایسا معاملہ نہیں تھا، اگر کپڑے میں پیشاب لگ جاتا تو کپڑے کو کینچی کے ذریعے کاٹ کر کے پھینک دینا پڑتا تھا، ان کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ لیکن اس شریعت کے اندر اللہ نے آسانی رکھی، صرف دھلنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا اور اس امت پر اللہ رب العالمین نے آسانی فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرات، یہودیوں میں جب کسی خاتون کے ایام مخصوص شروع ہوتے، جب خاتون کا حیض کے ایام شروع ہو جاتے تو ایسی صورت میں یہودی لوگ اس عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیتے، اس عورت کو اپنے بستر پر نہ آنے نہیں دیتے، اس عورت کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھاتے، اس عورت کا بنایا ہوا کھانا نہیں کھاتے، اس عورت کو میکے کے یہاں بھیج دیا جاتا تھا۔ حضرات، لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر آسانی ہے، شریعت اسلامیہ کے اندر بہت ہی آسانی ہے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر بیوی ہے ایام حیض سے وہ گزر رہی ہیں تو انسان جماع کے علاوہ انسان ہر طرح سے بیوی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے انسان کھانا کھا سکتا ہے، بیوی کے ہاتھ سے بنایا ہوا انسان کھانا کھا سکتا ہے۔ حضرات، یہ اس دین کے اندر آسانی موجود ہے جو پچھلی شریعت کے اندر نہیں تھی۔ اسی طریقے سے حضرات، بنی اسرائیل کے اندر قصاص کے معاملے میں اللہ نے صرف قصاص کو فرض کیا تھا، ان کے اندر قتل کے بدلے میں صرف قتل کرنے کا حکم تھا۔
کوئی دوسرا آپشن ان کے اندر موجود نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو 3 آپشن دیا ہے۔ ایک تو قصاص کے بدلے میں قصاص، قتل کے بدلے میں قتل۔ اسی طرح دوسرا آپشن اللہ نے آسانی کرتے ہوئے یہ دی کہ اگر کوئی انسان قتل نہیں کرنا چاہتا ہے، قاتل کو معاف کر دینا چاہتا ہے، تو دیت لے کر کے جان بخشی کی جا سکتی ہے۔ مقتولین کے ورثہ یہ قاتل سے قاتل کے ورثہ سے دیت کو لے کر کے قاتل کی جان بخشی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے شریعت اسلامیہ کے اندر ایک اور آپشن ہے، مقتولین کے ورثہ قاتل کو بغیر دیت لیے ہوئے بھی معاف کر سکتا ہے۔ حضرات، یہ امت اسلامیہ کے اندر، یہ شریعت محمدیہ کے اندر آسانی ہے کہ اگر مقتولین کے ورثہ قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل نہ کرنا چاہیں تو دیت لے سکتا ہے، دیت لے کر کے جان بخشی کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے دیت لیے بغیر بھی قاتل کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ امت اسلامیہ کے اندر آسانی موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، ایک اور چیز، بنی اسرائیل میں جب کوئی انسان گناہ کرتا تھا تو اس کے گھر کے دروازے پر اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا، کون سا گناہ کرتا اس گناہ کو بھی لکھ دیا جاتا، اور اس کا کیا کفارہ ہے اس کفارے کو بھی اس کے گھر کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے انسان کی ذلت و رسوائی ہوتی تھی، انسان پریشان ہو جاتا تھا۔ لیکن حضرات، آپ امت اسلامیہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی شریعت اسلامیہ کے اندر ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہماری ذلت و رسوائی ہو۔ اگر ہم سے کبھی گناہ ہو جائے، ہم کسی گناہ کا ارتکاب کر لیں، تو ہم اللہ رب العالمین سے معافی طلب کریں، ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اللہ بخشنے والا ہے، ہمارے گناہ کو، ہمارے نام کو، کفارے کو ہمارے دروازے کے اوپر لکھا نہیں جاتا ہے، شو نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ امت اسلامیہ کے اندر آسانی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، ایک اور چیز، بنی اسرائیل کے اندر جب روزے کے ایام آتے تھے، جب لوگ روزہ رکھتے تھے، تو افطاری کرنے کے بعد انسان اگر عشاء کی نماز سے پہلے یا عشاء کی نماز کے بعد اگر انسان سو جاتا تو پھر اس کو کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ رات گزر جائے، دن گزر جائے، پھر افطاری کا وقت آئے، پھر انسان افطاری کر سکتا ہے، پھر انسان کھا سکتا ہے۔ لیکن حضرات، اللہ رب العالمین نے اس امت کے اندر آسانی کی۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا کہ افطاری کے بعد انسان افطاری کرے، افطاری کرنے کے بعد صبح فجر کی اذان سے پہلے انسان جب بھی چاہے کھا پی سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے آسانی ہے، یہ شریعت اسلامیہ کے اندر آسانی ہے۔ تو حضرات، یہ وہ چیزیں تھیں، یہ وہ بوجھ ہے جو پچھلی امتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ڈالا تھا، اور اس امت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس انداز سے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ تو حضرات، اس امت محمدیہ کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین آسان دین ہے۔ جب یہ دین آسان ہے تو ضرورت ہے کہ ہم اس دین کی تعلیمات کو فالو کریں، اس دین کی تعلیمات کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اسی طریقے سے حضرات، ایک تیسری خصوصیت یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کو اس امت کے لیے حلال قرار دیا، اور اسی طریقے سے چوتھی خصوصیت اس امت کی یہ ہے کہ اس مٹی کو، سرزمین کی مٹی کو اللہ رب العالمین نے پاکیزگی کا ذریعہ بنایا۔ اور اسی طرح پانچویں خصوصیت اس امت کی یہ ہے کہ پوری سرزمین کو اللہ رب العالمین نے سجدہ گاہ بنایا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو پچھلے کسی بھی امت کو، کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ سابقہ امتوں میں کسی بھی نبی کو یہ 5 چیزیں عطا نہیں کی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام آئے، کسی خاص قبیلے کے لیے آئے، کسی خاندان کے لیے آئے، لیکن پیارے نبی نے فرمایا کہ بعثت الی کل احمر و اسود، مجھے تو ساری انسانیت کے لیے، مجھے تو کالوں کے لیے، گوروں کے لیے
مجھے تو اعجمی کے لیے، عربی کے لیے، سب کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی حلال نہیں کیا گیا تھا۔ اسی طرح پیارے نبی فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا، کہ میرے لیے زمین کو پاک بنایا گیا، پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا، اور اس زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ، اگر کوئی انسان کہیں پر جا رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، انسان کہیں پر بھی نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ، میری مدد کی گئی ہے، دشمن کے دلوں کے اندر میرا رعب ڈال کر کے میری مدد کی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر ہے، اللہ رب العالمین میرا رعب اس کے اندر ڈال دیتا ہے، وہ دشمن ڈر جاتا ہے۔ اس انداز سے اللہ رب العالمین نے میری مدد فرمائی وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھے شفاعت عظمیٰ عطا کیا گیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرات، اس کے اندر 3 خصوصیتیں ہیں، امت محمدیہ کی 3 خصوصیت اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے خصوصیت، مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو دشمنوں سے لڑ کر کے، گھوڑے کو دوڑوا کر کے جو مال حاصل کر لیا جائے، اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ پچھلی امتوں کے اندر یہ حکم تھا کہ جو مال انسان کو غنیمت کے طور پر حاصل ہو، اس مال کو میدان میں جمع کر دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس مال کو جلا ڈالتی تھی، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں اس مال کو قبول کر لیا گیا ہے۔ حضرات، پچھلی امت کے اندر یہ حکم موجود تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال غنیمت کو اس امت کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے۔ حضرات، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اس امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، اس امت کے لیے مٹی کو پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ انسان بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتا ہے، یا پھر انسان بیمار تو نہیں ہے لیکن پانی موجود نہیں ہے، پانی تو موجود ہے لیکن انسان پانی تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں انسان کے لیے مٹی کو پاکیزگی کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ مٹی سے تیمم کرے اور انسان نماز کی ادائیگی کر لے۔ حضرات، یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت کے لیے مٹی کو پاکیزگی حاصل کرنے کا اللہ نے ذریعہ بنا دیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، پوری سرزمین کو اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ پچھلی امتوں کے اندر کیا حکم تھا؟ اگر لوگ نماز کی ادائیگی کرتے تو ان کے لیے مسجدوں کے اندر، عبادت گاہوں کے اندر جانا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ وہ عبادت خانوں کے اندر جا کر کے ہی نماز کی ادائیگی کر سکتے تھے، لیکن حضرات، اس امت کے لیے آسانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ انسان سفر کر رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، انسان اپنی گاڑی کو کھڑی کر دے اور اس کے بعد پھر راستے میں نہیں، کوئی کوڑے دان میں نہیں، انسان صاف جگہ کو تلاش کرے جہاں پر گندگی نہ ہو، اور انسان کھڑے ہو کر کے کسی بھی میدان میں کھڑے ہو کر کے انسان نماز کی ادائیگی کر لے۔ حضرات، کسی بھی جگہ میں نماز کی ادائیگی کر لینا یہ صرف اور صرف اس امت کی خصوصیت ہے جو اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا کیا ہے۔ تو حضرات، یہ 5 خصوصیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ایک آخری چیز بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اگر انسان سے بھول چوک ہو جائے، اگر انسان کے دل میں غلط خیالات پیدا ہو جائے، اگر انسان کو جبراً کوئی کام کروایا جائے، تو ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میری امت سے ان تمام چیزوں کو معاف کر دیا ہے جو میری امت کے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ حضرات، ہمارے دلوں کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں،
بہت سارے وسوسے آ جاتے ہیں، بہت ساری غلط سلط باتیں ہمارے دل کے اندر آ جاتی ہیں۔ حضرات پیارے نبی فرماتے ہیں جب تک ہم ان باتوں کو کہنا نہ شروع کر دیں، ان وسوسوں کے مطابق، ان خیالات کے مطابق جب تک ہم عمل نہ کرنا شروع کر دیں، اللہ رب العالمین ہماری ان چیزوں پر مواخذہ نہیں کرتا ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی، کہ اللہ رب العالمین نے میری امت سے خطا کو، بھول چوک کو، غلطی کو معاف کر دیا ہے، اور اس چیز کو بھی معاف کر دیا ہے جو انسان سے جبراً کروایا جائے۔ حضرات دور حاضر کا معاملہ چل رہا ہے، کسی مسلمان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اگر انسان کلمہ کفر کہہ دے اور انسان دل سے اس کا انکار کرے، اللہ رب العالمین نے ایسی چیز کو معاف کر دیا ہے۔ حضرات آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے ہماری بھول چوک کو، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، لیکن جب سامنے والے سے آج غلطی ہوتی ہے تو آج ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ حضرات جبکہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی وسوسے پیدا ہوتے ہیں، کوئی ہم سے بھول چوک ہو جاتے ہیں، تو اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات اس کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، انشاءاللہ العزیز آئندہ درس کے اندر آپ کے سامنے مزید خصوصیات کا تذکرہ کیا جائے گا۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو شریعت اسلامیہ کے خصوصیات کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔